فارس سکندر کے پرتعیش کمرے میں پھیلی خاموشی کسی قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ کمرہ جو کبھی کہکوں اور باتوں سے گونجتا تھا، اب صرف ایک یادگار بن کے رہ گیا تھا۔ فارس اپنی عالی شان میز پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ڈھیری فائلیں بکھری پڑی تھیں، مگر اس کی نظریں ایک جگہ جمی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی زینب کو گزرے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کے لیے وقت جیسے وہیں رک گیا تھا۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جسے دنیا ایک سخت گیر بزنس مین کے طور پر جانتی تھی، جس کے ایک اشاروں پر کروڑوں کی ڈیل ہو جاتی تھی۔ مگر اپنے 4 سال کے بیٹے ارغمان کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ ارغمان کی ضد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی کمی کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا، اور اس کا اظہار وہ توڑ پھوڑ اور چیخ و پکار سے کرتا تھا۔ فارس نے ارغمان کے لیے بہترین سے بہترین ملازمیں اور آیا رکھی، مگر کوئی بھی اس بچے کے دل میں وہ جگہ نہ بنا سکا جو ایک ماں کی ہوتی ہے۔ فارس کی ماں بیگم ثریا اکثر اسے سمجھاتی تھی کہ فارس، یہ بچہ برباد ہو رہا ہے، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے اور تمہیں ایک سہارے کی۔ مگر فارس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا کہ ماں، میں زینب کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف شہر کے ایک متوسط علاقے کے ایک چھوٹے سے مکان میں مہرالنساء اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ مہرالنساء کی زندگی کسی آزمائش سے کم نہ تھی۔ 3 سال پہلے اس کے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، اور تب سے وہ اپنی 3 سال کی بیٹی حیا کے ساتھ اپنے بھائی اور بھابھی کے گھر رہ رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ اپنا گھر ہی تھا، مگر وہاں کی ہوا بھی اس کے لیے ایک اجنبی ہو چکی تھی۔ اس کی بھابھی نصرت اسے ہر وقت جتاتی رہتی تھی کہ وہ اور اس کی بیٹی ان پر ایک بوجھ ہے۔ مہرالنساء کا دن فجر کے وقت شروع ہوتا تھا۔ وہ گھر کا سارا کام کاج کرتی، برتن دھوتی، کھانا پکاتی اور پھر اپنی بیٹی حیا کو سنبھالتی۔ حیا ایک معصوم اور ڈری سہمی بچی تھی، جو اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خود بھی خاموش رہتی تھی۔ مہرالنساء اکثر راتوں کو مصلوں پر بیٹھ کر روتی اور اپنے رب سے فریاد کرتی کہ یا اللہ، میرے لیے کوئی راستہ نکال، میں اپنی بیٹی کو اس ذلت بھری زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں۔ ایک دن جب نصرت نے حیا کو ایک چھوٹی سی غلطی پر زور سے جھڑکا اور اسے منحوس کہا تو مہرالنساء کا دل پھٹ گیا۔ اس نے پہلی بار ہمت کر کے اپنی بھابھی کو جواب دیا، جس کے نتیجے میں اسے گھر سے نکال دینے کی دھمکی ملی۔ اس کا بھائی، جو ایک کمزور طبیعت کا انسان تھا، اپنی بیوی کے سامنے بے بس تھا۔ مہرالنساء کو احساس ہوا کہ اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اسے اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے کوئی نہ کوئی سخت فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ بیگم ثریا مہرالنساء کے خاندان سے دور کی واقفیت رکھتی تھی۔ انہیں جب مہرالنساء کے حالات کا علم ہوا تو ان کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ انہوں نے سوچا کہ مہرالنساء ایک نیک سیرت اور باہمت عورت ہے، وہ ارغمان کو سنبھال سکتی ہے اور بدلے میں اسے ایک مضبوط چھت اور عزت مل جائے گی۔ انہوں نے فارس کو اپنے پاس بٹھایا اور نہایت سنجیدگی سے بات شروع کی۔ فارس، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ سوچا ہے، بیگم ثریا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ فارس نے فوراً انکار میں سر ہلایا، لیکن اس کی ماں نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ میری بات سنو بیٹا، یہ شادی تمہاری خوشی کے لیے نہیں، ارغمان کے لیے ہے۔ وہ بچہ نفسیاتی طور پر بیمار ہو رہا ہے۔ اسے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو اسے سچی ممتا دے سکے، اور مہرالنساء سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خود ایک بیوہ ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے، وہ تمہارے بیٹے کا درد سمجھ سکے گی۔ فارس پہلے تو غصے میں آ گیا، اسے لگا جیسے اس کی ماں زینب کی توہین کر رہی ہے، لیکن جب اس نے برابر والے کمرے سے ارغمان کی رونے اور چیزیں پھینکنے کی آواز سنی تو اس کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے اماں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ارغمان کے لیے بہتر ہے تو میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ بیگم ثریا نے بےتابی سے پوچھا۔ میں اس عورت کو صرف ارغمان کی ماں کی حیثیت سے اس گھر میں لاؤں گا۔ وہ میری گھر کی عزت ہوگی، میری بچے کی ماں ہوگی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ مجھ سے کبھی محبت یا ایک عام بیوی کے حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ فارس کے لہجے میں ایک ایسی سرد مہری تھی کہ بیگم ثریا کا دل لرز گیا۔ جب یہ پیغام مہرالنساء تک پہنچا تو وہ ساکت رہ گئی۔
اس کے بھائی نے اسے سمجھایا کہ یہ تمہارے لیے اور حیا کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ فارس سکندر شہر کا ایک بڑا نام ہے، تمہیں وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ مہر النساء نے اپنی بیٹی حیا کی طرف دیکھا، جو اس وقت ایک پرانی گڑیا سے کھیل رہی تھی جس کے ہاتھ ٹوٹ چکے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے نصرت اسے بات بات پر تانا دیتی تھی۔ مہر النساء نے سوچا کہ کیا وہ ایک ایسے مرد کے ساتھ رہ سکے گی جو اسے کبھی محبت نہیں دے گا؟ کیا وہ ایک اجنبی بچے کی ماں بن سکے گی؟ لیکن پھر اس نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور سوچا کہ شاید یہی اس کی دعاؤں کا جواب ہے۔ اس نے اپنی رضامندی دے دی، لیکن اس کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا سفر ہوگا۔ شادی سے ایک دن پہلے فارس نے مہر النساء سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اسے ایک ہوٹل میں ملا۔ فارس کی شخصیت میں ایک ایسا رعب تھا کہ مہر النساء کی نظریں جھک گئیں۔ فارس نے بغیر کسی تمہید کے کہنا شروع کیا، مہر النساء، میری ماں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، مگر میں دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ شادی محض ایک ضرورت ہے۔ میرا بیٹا میری زندگی ہے اور مجھے اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہاں ہر آسائش ملے گی، آپ کی بیٹی کو میرا نام ملے گا، لیکن میری طرف سے آپ کو کبھی وہ مقام نہیں ملے گا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تبھی ہم آگے بڑھیں گے۔ مہر النساء نے ہمت جمع کی اور فارس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مجھے آپ کی دولت یا مرتبے سے کوئی غرض نہیں ہے فارس، میں صرف اپنی بیٹی کے لیے ایک محفوظ گھر چاہتی ہوں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ارغوان کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ میں اس کی سکی ماں نہیں ہوں۔ میرے لیے میرے بچوں کی خوشی سب سے بڑھ کر ہے۔ فارس اس کے پراعتماد لہجے سے متاثر ہوا، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ اس نے سر ہلا دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مہر النساء وہیں بیٹھی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا ایک باب ختم ہو رہا ہے اور ایک ایسا باب شروع ہو رہا ہے جہاں اسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ نکاح کا دن نہایت سادہ تھا۔ مہر النساء نے ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا جس میں اس کی سادگی اور وقار جھلک رہا تھا۔ کوئی ڈھول دھماکہ نہیں تھا، کوئی لمبی چوڑی بارات نہیں تھی، صرف چند گواہوں کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو مہر النساء کا گلا رون کیا، مگر اس نے قبول ہے کہہ کر اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ فارس نے جب دستخط کیے تو اسے ایسے لگا جیسے وہ اپنے دل پر ایک اور بوجھ ڈال رہا ہے۔ وہ مہر النساء کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر جب وہ اسے رخصت کر کے اپنے گھر لایا تو اسے احساس ہوا کہ اب یہ عورت اس کے گھر کا حصہ ہے۔ مہر النساء جب پہلی بار اس وسیع و عریض بنگلے میں داخل ہوئی تو اسے اپنی حیثیت کا احساس ہوا۔ وہ یہاں کی ملکہ نہیں بلکہ ایک ضرورت بن کر آئی تھی۔ ارغمان اپنے کمرے میں تھا جب اسے بتایا گیا کہ اس کی نئی ماں آئی ہے۔ وہ غصے سے بفرا ہوا باہر نکلا اور مہر النساء کو دیکھ کر چلایا، تم میری ماں نہیں ہو، میری ماں اللہ میاں کے پاس ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس نے ایک کھلونا مہر النساء کی طرف اچھالا جو اس کے ماتھے پہ لگا۔ فارس آگے بڑھ کے اسے ڈانٹنے ہی والا تھا کہ مہر النساء نے اسے روک دیا۔ وہ دھیرے سے ارغمان کے پاس گئی اور اس کی برابر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے نہایت نرمی سے ارغمان کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں جانتی ہوں بیٹا کہ میں تمہاری وہ پیاری ماں نہیں ہوں، لیکن کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ دیکھو میری ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے۔ ارغمان نے حیا کی طرف دیکھا جو ڈر کے مارے مہر النساء کے پاس چھپی ہوئی تھی۔ بچے کی معصومیت نے شاید مہر النساء کے لہجے کی سچائی کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے دوبارہ شور نہیں مچایا، مگر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فارس یہ منظر دور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار لگا کہ شاید اس کی ماں کا فیصلہ درست تھا۔ مہر النساء میں وہ تحمل تھا جو اس گھر کی ضرورت تھا۔ رات کے وقت مہر النساء کو اس کے لیے مخصوص کیے گئے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ فارس کا کمرہ نہیں تھا بلکہ ایک الگ تھلگ حصہ تھا جو خاص طور پر اس کی اور حیا کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ مہر النساء نے ایک لمبا سانس لیا اور حیا کو اپنے ساتھ لگا کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں اب وہ پہلے والی بے بسی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے اب ایک طویل جنگ لڑنی ہے، فارس کے سرد رویے کے خلاف اور ارغمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے۔ دوسری طرف فارس اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ خود کو گناہ گار محسوس کر رہا تھا کہ اس نے زینب کے گھر میں
کسی اور کو جگہ دے دی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر خود سے عہد کیا کہ وہ کبھی مہرالنساء کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا۔ اس کے لیے وہ صرف ایک ملازمہ کی طرح ہے جسے اس نے قانونی تحفظ دیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ تقدیر نے اس کے لیے کیا لکھ رکھا ہے اور کیسے یہ خاموش طب عورت اس کے دل کی بنجر زمین پر محبت کے بیج بونے والی ہے۔ اگلی صبح جب فارس ناشتے کی میز پر آیا تو وہ حیران رہ گیا۔ میز پر اس کی پسند کا ناشتہ لگا ہوا تھا اور پورا ڈائننگ ہال مہک رہا تھا۔ مہرالنساء سلیقے سے سب کچھ ترتیب دے رہی تھی۔ ارغمان بھی وہاں موجود تھا اور خاموشی سے اپنا دودھ پی رہا تھا۔ فارس نے مہرالنساء کی طرف دیکھا جس نے بہت سادہ سا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ ناشتہ کر لیجئے فارس صاحب، مہرالنساء نے بغیر نظریں اٹھائے کہا۔ اس کے لہجے میں احترام تھا مگر کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ فارس خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ اسے اعتراف کرنا پڑا کہ کافی عرصے بعد اسے گھر میں پکا ہوا اتنا اچھا کھانا ملا تھا۔ کھانے کے دوران کوئی بات نہیں ہوئی مگر فضا میں موجود تناؤ کچھ کم محسوس ہو رہا تھا۔ فارس ناشتہ کر کے اٹھا اور دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ مہرالنساء نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ تو بس شروعات ہے، اصل امتحان تو ابھی باقی ہے۔ جب اسے اس گھر کے در و دیوار میں اپنی پہچان بنانی ہے اور اس شخص کا اعتبار جیتنا ہے جس نے محبت کرنے سے توبہ کر لی ہے۔ شادی کا پہلا دن یوں ہی گزر گیا۔ فارس دفتر میں مصروف رہا مگر اس کے ذہن کے کسی کونے میں مہرالنساء کو وہ پرسکون چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ اسے اپنی شرط یاد آئی مگر اسے یہ بھی یاد تھا کہ کیسے مہرالنساء نے ارغمان کی بدتمیزی کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ برداشت کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ عورت عام عورت جیسی نہیں ہے، اس میں ایک ایسی طاقت ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو اس کے گھر کے لون سے بچوں کی ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ اس نے دیکھا کہ ارغمان اور حیا مل کر گیند سے کھیل رہے تھے اور مہرالنساء دور بینچ پر بیٹھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر فارس کے دل کی کسی کونے میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ اسے لگا جیسے برسوں بعد اس کے گھر میں زندگی واپس آئی ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا مگر اس کے قدموں میں اب پہلے جیسی تھکن نہیں تھی۔ اگلے چند ہفتے فارس اور مہرالنساء کے درمیان ایک خاموش جنگ کی طرح گزرے مگر یہ جنگ نفرت کی نہیں بلکہ احساسات کی تھی۔ مہرالنساء نے بہت جلد اس بڑے گھر کے نظم و ضبط کو سمجھ لیا تھا۔ اس نے کبھی فارس سے اپنی ضروریات کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس کے سامنے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ وہ ایک سائے کی طرح آتی اور خاموشی سے گھر کے بکھری ہوئے اعمار کو سمیٹ کر اپنے کمرے میں لوٹ جاتی۔ فارس اسے دیکھتا تو ضرور تھا مگر اس کی انا اسے مہرالنساء کی تعریف کرنے سے روکتی تھی۔ بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ فارس دفتر سے دیر سے لوٹا تو دیکھا کہ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، صرف کچن کی طرف سے ایک ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ وہ تجسس میں وہاں گیا تو دیکھا کہ مہرالنساء موم بتی کی روشنی میں ارغمان کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی۔ بجلی جا چکی تھی اور جنریٹر میں بھی کوئی خرابی آ گئی تھی۔ فارس نے دیکھا کہ گرمی اور حبس کی وجہ سے مہرالنساء کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں مگر وہ بہت ہی توجہ سے اپنا کام کر رہی تھی۔ ارغمان سو گیا ہے؟ فارس نے پیچھے سے پوچھا تو مہرالنساء بری طرح چونک گئی۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا اور نظریں جھکا لی۔ جی وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سویا ہے مگر اس نے ضد کی تھی کہ اسے آپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے کھانا تیار کر رکھا ہے۔ مہرالنساء کی آواز میں وہی دھیما پن جو اب فارس کے کانوں کو بھلا لگنے لگا تھا۔ فارس نے گہرا سانس لیا۔ آپ نے اپنے لیے کھانا کھایا؟ اس کے لہجے میں پہلی بار تھوڑی سی نرمی آئی تھی۔ مہرالنساء نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابھی نہیں، پہلے ارغمان اور حیا کو کھلا دیا تھا، اب فارغ ہو کر کھاؤں گی۔ فارس خاموشی سے وہاں سے چلا گیا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش پیدا ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس عورت کو کتنا نظر انداز کر رہا ہے جبکہ وہ اس گھر کو سنبھالنے کے لیے اپنی نیندیں اور سکھ قربان کر رہی ہے۔ اگلے دن فارس نے خاموشی سے گھر کے جنریٹر کو ٹھیک کروایا اور مہرالنساء کے کمرے کے لیے نیا ایئر کنڈیشنر لگوانے جانے کا حکم دیا۔
جب مہرالنساء نے یہ تبدیلی دیکھی تو اس نے فارس کا شکریہ ادا کرنا چاہا، مگر فارس اسے موقع دیے بغیر ہی دفتر نکل گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ارغمان اور مہرالنساء کا رشتہ بہت گہرا ہو گیا۔ وہ اب اسے چھوٹی مما کہہ کر پکارنے لگا تھا۔ یہ لفظ جب پہلی بار فارس کے کانوں میں پڑا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھیس اٹھی۔ اسے لگا جیسے زینب کی جگہ کوئی واقعی ہی لے رہا ہے۔ اس رات وہ بہت ہی بے چین رہا۔ اس نے مہرالنساء کو اپنے کمرے میں بلایا۔ مہرالنساء پہلی بار فارس کے نجی کمرے میں آئی، جہاں دیواروں پر زینب کی بڑی بڑی تصویریں لگی تھیں۔ مہرالنساء، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم اس گھر میں صرف ایک ضرورت کے تحت آئی ہو، فارس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ارغمان کے بہت ہی قریب ہو رہی ہو، اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش مت کرنا۔ مہرالنساء کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ فارس صاحب، میں اسے آپ سے دور نہیں کر رہی، بلکہ میں تو اسے وہ پیار دے رہی ہوں جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہا تھا۔ ایک بچہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے، اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ محبت کرنے والا کون ہے۔ میں نے کبھی زینب بی بی کی جگہ لینے کا نہیں سوچا، میں تو بس اپنی جگہ بنانا چاہتی ہوں۔ فارس کا غصہ اس کے جواب سے ٹھنڈا تو نہ ہوا، مگر اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہ بچا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مہرالنساء کو جانے کو کہا۔ مہرالنساء خاموشی سے باہر نکل گئی، مگر اس رات وہ دیر تک روتی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ فارس کے دل کی زمین بہت ہی سخت ہے اور وہاں محبت کا پودا اگانا تقریباً ناممکن ہے۔ کچھ دن بعد فارس کی کمپنی کا ایک بڑا فنکشن تھا۔ اس کی ماں بیگم ثریا نے اصرار کیا کہ وہ مہرالنساء کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے۔ فارس پہلے تو ہچکچایا، مگر اپنی ماں کے دباؤ پر وہ مان گیا۔ اس نے مہرالنساء کے لیے ایک مہنگا اور خوبصورت جوڑا منگوایا۔ مہرالنساء جب وہ جوڑا پہن کر اور ہلکا سا سنگار کر کے باہر نکلی تو فارس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی سادگی میں ایک ایسا وقار تھا جو بڑی بڑی ماڈلز میں بھی نہیں تھا۔ فنکشن میں ہر کوئی فارس کی نئی بیوی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ فارس نے بہت ہی رسمی طریقے سے مہرالنساء کا تعارف کروایا۔ وہاں موجود کچھ خواتین نے جب مہرالنساء کے ماضی اور اس کی بیوگی کے بارے میں طنزیہ گفتگو شروع کی تو مہرالنساء کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ فارس نے سب دیکھ لیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مہرالنساء رو پڑے گی یا وہاں سے بھاگ جائے گی، مگر وہ بہت ہی سکون سے واپس آئی اور ان خواتین کو اپنی باتوں سے لاجواب کر دیا۔ زندگی میں دکھ آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر ان دکھوں کو اپنی کمزوری بنانا انسان کی اپنی مرضی ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے فارس صاحب جیسا جیون ساتھی ملا جس نے میری قدر کی۔ مہرالنساء کے ان الفاظ نے نہ صرف ان عورتوں کو خاموش کر دیا بلکہ فارس کے دل میں بھی اس کے لیے ایک نئی عزت پیدا کر دی۔ واپسی پر گاڑی میں فارس بالکل خاموش رہا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے مہرالنساء کو روک کر کہا، آج تم نے جو کچھ وہاں کہا، کہ تم واقعی ایسا محسوس کرتی ہو؟ مہرالنساء نے ایک لمبا سانس لیا۔ میں نے وہی کہا جو ایک بیوی کو کہنا چاہیے تھا۔ میں آپ کی عزت کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتی ہوں، چاہے آپ مجھے اپنی بیوی مانیں یا نہ مانیں۔ فارس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پہلی بار اس کے دل نے گواہی دی کہ مہرالنساء ایک غیر معمولی عورت نہیں ہے۔ اگلے چند ماہ میں گھر کا ماحول کافی بدل گیا۔ حیا اور ارغمان اب سگے بہن بھائیوں کی طرح رہنے لگے تھے۔ ارغمان اب پہلے جیسا ضدی نہیں رہا تھا اور اس کی پڑھائی میں بھی بہتری آ گئی تھی۔ مہرالنساء نے گھر کے ہر فرد کا دل جیت لیا تھا، سوائے فارس کے۔ فارس اب بھی اس سے دور دور رہتا، مگر اب اس کے لہجے میں وہ پہلے والی تلخی نہیں تھی۔ وہ کبھی کبھی مہرالنساء کے لیے کوئی تحفے لاتا، مگر اسے شکریہ کہنے کی ہمت نہ پڑتی۔ ایک رات ارغمان کی طبیعت اچانک بہت ہی خراب ہو گئی۔ اسے تیز بخار تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ مہرالنساء پوری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی۔ اس نے اپنی نیند کی پرواہ کیے بغیر ارغمان کی پٹیاں کی اور اسے دوائی کھلائی۔ فارس بھی وہیں موجود تھا۔ وہ مہرالنساء کی ممتا دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی سگی ماں بھی شاید اتنی تڑپ سے اپنے بچے کی خدمت نہ کرتی۔ صبح جب بخار کم ہوا تو مہرالنساء وہیں قالین پر سر رکھ کر سو گئی۔ فارس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اب بھی ارغمان کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک کمبل مہرالنساء کے اوپر ڈال دیا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ اس عورت کے ساتھ کتنی ناانصافی کر رہا ہے۔
وہ اسے ایک ملازمہ سمجھتا رہا جبکہ وہ اس کے پورے گھر کا سکون بن چکی تھی۔ کچھ دن بعد فارس کے کاروبار میں ایک بڑا بحران آ گیا۔ اس کا ایک قریبی پارٹنر اسے دھوکہ دے کر فرار ہو گیا، جس کی وجہ سے کمپنی کو کروڑوں کا نقصان ہوا۔ فارس بہت ہی پریشان رہنے لگا۔ وہ راتوں کو دیر تک جاگتا اور سگریٹ پیتا رہتا۔ ایک رات مہرنسا اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھمایا۔ پریشان ہونے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اس نے بہت ہی نرمی سے کہا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ فارس نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں نہیں معلوم کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، شاید ہمیں یہ گھر بھی بیچنا پڑے۔ مہرنسا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گھر اینٹ اور پتھر سے نہیں بنتا، انسانوں سے بنتا ہے۔ اگر ہم سب ساتھ ہیں تو ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ میری جتنے بھی زیور ہیں اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب آپ کا ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ فارس اس کی قربانی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے یاد آیا کہ زینب نے ہمیشہ اس سے فرمائش کی تھی، مگر مہرنسا اپنی ہر چیز اس پر قربان کرنے کو تیار تھی۔ اس نے مہرنسا کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان کے درمیان کوئی جسمانی لمس ہوا تھا۔ مہرنسا کا ہاتھ تھوڑا سا کپ کپایا، مگر اس نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو مہرنسا؟ فارس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میں اچھی نہیں ہوں، میں بس وہ کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ فارس نے اس دن کے بعد سے اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینا شروع کیا۔ اس نے سخت محنت کی اور مہرنسا کی ہمت اور دعاؤں سے اس نے اپنا کاروبار دوبارہ کھڑا کر لیا۔ اب وہ مہرنسا کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ وہ شام کو جلدی گھر آ جاتا اور دونوں مل کر لان میں چائے پیتے۔ ان کے درمیان اب باقاعدہ باتیں ہونے لگی تھی۔ فارس اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا، اسے بچپن کے قصے سناتا اور مہرنسا اسے اپنے گاؤں کی کہانیاں سناتی۔ مگر ابھی ایک بڑی آزمائش باقی تھی۔ زینب کی بہن فرح، جو ہمیشہ سے فارس کو پسند کرتی تھی، واپس آ گئی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ فارس نے ایک بیوہ سے شادی کر لی ہے تو اسے بہت ہی غصہ آیا۔ اس نے گھر میں آ کر مہرنسا کے خلاف کان بھرنا شروع کر دیے۔ وہ فارس کو یاد دلاتی کہ زینب کتنی خوبصورت اور ماڈرن تھی اور یہ مہرنسا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرح نے ارغمان کو بھی مہرنسا کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی، مگر ارغمان اب اتنا چھوٹا نہیں رہا تھا کہ کسی کی باتوں میں آ جائے۔ اس نے فرح کو صاف کہہ دیا کہ میری مما دنیا کی سب سے اچھی مما ہے۔ فرح کی تمام چالیں ناکام ہو رہی تھی، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے ایک دن مہرنسا کے ماضی سے متعلق ایک جھوٹی کہانی گھڑی اور اسے فارس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مہرنسا کا پہلا شوہر کسی حادثے میں نہیں مرا تھا، بلکہ مہرنسا کی وجہ سے اس کی جان گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا الزام تھا۔ فارس نے جب یہ سنا تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے مہرنسا کو بلایا اور اسے وضاحت طلب کی۔ مہرنسا خاموش رہی۔ اس کی خاموشی نے فارس کے شک کو مزید بڑھا دیا۔ بولو مہرنسا، کیا یہ سچ ہے؟ فارس نے چلا کر پوچھا۔ مہرنسا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فارس صاحب، اگر آپ کو اتنے عرصے ساتھ رہنے کے بعد بھی مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تو میری وضاحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ جو چاہے سمجھ سکتی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ فارس غصے میں گھر سے نکل گیا۔ وہ پوری رات سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ اسے مہرنسا کی باتیں یاد آ رہی تھی، اس کا خلوص، اس کی قربانیاں اور اس کی سچائی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ فرح ہمیشہ سے جھوٹ بولتی آئی ہے۔ اس نے مہرنسا کے بھائی کو فون کیا اور حقیقت دریافت کی۔ مہرنسا کے بھائی نے بتایا کہ مہرنسا کا شوہر ایک بہت ہی نیک انسان تھا اور ان کی محبت کی پوری بستی میں مثال دی جاتی تھی۔ فرح کا الزام سراسر جھوٹ تھا۔ فارس جب گھر واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ مہرنسا حیا کو لے کر جا چکی ہے۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے سینے سے کسی نے جان نکال لی ہو۔ پورا گھر اسے ویران لگ رہا تھا۔ ارغمان رو رہا تھا اور بیگم ثریا اسے ملامت کر رہی تھی۔ فارس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی انا کو بالے طاق رکھا اور فوراً مہرنسا کے بھائی کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ مہرنسا ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی حیا کو کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر فارس کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور مہرنسا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو مہرنسا،
میں ایک بار پھر ہار گیا اور تم جیت گئی۔ میری انا نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ فارس کی آواز بھر گئی تھی۔ مہرالنساء نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پیار تھا جو ہمیشہ سے تھا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں فارس صاحب، میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے رشتے کی بنیاد کتنی مضبوط ہے۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے واپس گھر چلنے کو کہا۔ اب تم اس گھر میں ضرورت بن کر نہیں بلکہ میری زندگی بن کے رہو گی۔ میں نے زینب کو بھلا دیا ہے، اب میری زندگی میں صرف تم ہو۔ جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو سحر اور ارغمان نے ان کا استقبال کیا۔ فرح کو گھر سے نکال دیا گیا تھا اور اب وہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ فارس نے مہر النساء کے لیے خاص تقریب کا اہتمام کیا، جہاں اس نے سب کے سامنے مہر النساء سے اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی محبت کی جو دکھوں اور آزمائش کی آگ میں تپ کر کندن بن چکی تھی۔ گھر واپسی کے بعد کی صبح پچھلی تمام صبحوں سے بالکل مختلف تھی۔ فارس کی شخصیت میں موجود وہ برف جو برسوں سے جمی ہوئی تھی، اب مکمل طور پر پگھل چکی تھی۔ وہ مہر النساء کو صرف ارغمان کی ماں کے روپ میں نہیں دیکھتا تھا، بلکہ اسے اس عورت کی قدر ہو گئی تھی جس نے بھی خاموشی سے اس کے اجڑے ہوئے گھر کو دوبارہ گلستان بنا دیا تھا۔ ناشتے کی میز پر آج ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ ارغمان اور حیا آپس میں شرارتیں کر رہی تھی اور فارس پہلی بار اخبار سے سر چھپانے کی بجائے مہر النساء کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ مہر النساء، میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم کچھ دن کے لیے شہر سے باہر کہیں گھومنے چلیں۔ فارس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے اچانک کہا۔ مہر النساء نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن فارس صاحب، آپ کا کام اور بچوں کے اسکول کا کیا ہوگا؟ فارس نے گہرا سانس لیا اور مہر النساء کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کام تو ساری زندگی چلتا رہے گا، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ میں نے آپ سب کو وہ وقت نہیں دیا جس کے آپ حقدار تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ یادیں اپنائیں، ایسی یادیں جن میں ماضی کا کوئی دکھ نہ ہو۔ یہ سفر ان سب کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ پہاڑی علاقے کی ٹھنڈی ہوائیں اور بلند و بالا درخت کے درمیان فارس اور مہر النساء کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا مزید موقع ملا۔ ایک شام جب وہ دونوں ہوٹل کی بالکنی میں بیٹھے نیچے وادی کے نظارے دیکھ رہی تھی تو فارس نے مہر النساء کا ہاتھ تھام کر کہا، مہر النساء، کیا تم نے مجھے سچے دل سے معاف کر دیا ہے؟ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، تمہاری توہین کی اور تمہیں وہ مقام نہیں دیا جس کی تم مستحق تھی۔ مہر النساء نے دھیرے سے اپنا سر فارس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ فارس صاحب، میں نے کبھی آپ سے گلہ ہی نہیں کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آپ کا دل برا نہیں ہے، بس آپ کی یادیں آپ کو جکڑے ہوئی تھی۔ اب جب آپ نے خود ان زنجیروں کو توڑ دیا ہے تو پرانی باتوں کا ذکر کیسا؟ اسی دوران ارغمان اور حیا بھاگتے ہوئے وہاں آئے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ فارس نے دونوں بچوں کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اسے لگا جیسے اسے دنیا کی تمام دولت مل گئی ہو، مگر ابھی ایک آزمائش باقی تھی۔ جب وہ لوگ اس خوبصورت سفر سے واپس لوٹے تو معلوم ہوا کہ فارس کے کاروباری حریفوں نے اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نیا جال بنا ہے۔ فارس کی کمپنی پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے سرکاری منصوبوں میں ناقص مٹیریل استعمال کیا ہے۔ یہ ایک سنگین الزام تھا جس سے نہ صرف فارس کا کاروبار بلکہ اس کی ساکھ بھی داؤ پر لگ گئی تھی۔ میڈیا والے اس کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور ہر طرف ہنگامہ برپا ہو گیا۔ فارس ایک بار پھر ذہنی دباؤ کا شکار ہونے لگا۔ وہ گھنٹوں اپنے آفس میں بند رہتا اور کسی سے بات نہ کرتا۔ مہر النساء نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے گھر کے دروازے میڈیا کے لیے بند کر دیے اور فارس کو یقین دلایا کہ یہ سچائی کبھی نہ کبھی سامنے ضرور آتی ہے۔ آپ ہمت کیوں ہار رہے ہیں؟ آپ نے تو کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، پھر ڈر کیسا؟ اس نے فارس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ مہر النساء نے خود بھی اس معاملے کی جان بین شروع کی۔ اسے شک تھا کہ کمپنی کے اندر ہی کوئی ایسا شخص ہے جو دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس نے فارس کے پرانے اور وفادار مینیجر عسکر صاحب سے رابطہ کیا۔ دونوں نے مل کر تمام فائلیں چیک کی اور آخرکار انہیں وہ ثبوت مل گیا جس سے ثابت ہوتا تھا کہ دستخط جعلی تھے اور یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ جب فارس کو یہ معلوم ہوا کہ مہر النساء نے اس کے لیے اتنی بڑی دوڑ دھوپ کی ہے تو اس کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ اس نے مہر النساء کے فراہم کردہ ثبوتوں کی بنیاد پر عدالت میں مقدمہ جیتا اور اپنا نام صاف کر لیا۔ اس دن فارس نے محسوس کیا کہ مہر النساء صرف ایک گھریلو خاتون نہیں ہے
بلکہ وہ ایک ایسی ساتھی ہے جو زندگی کے ہر میدان میں اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ اسی دوران مہر النساء کی اپنی زندگی میں ایک پرانی تلخی دوبارہ لوٹ آئی۔ اس کے بھائی کا فون آیا کہ اس کی بھابھی نصرت بہت ہی بیمار ہے اور وہ بار بار مہر النساء کا نام لے رہی ہے۔ مہر النساء کا دل تو بہت دکھا ہوا تھا، مگر اس نے اپنی فطری شرافت کا مظاہرہ کیا اور فارس سے وہاں جانے کی اجازت مانگی۔ فارس نے نہ صرف اسے اجازت دی بلکہ خود بھی اس کے ساتھ گیا۔ جب وہ لوگ مہر النساء کے بھائی کے گھر پہنچے تو نصرت کی حالت دیکھ کر مہر النساء کی آنکھیں بھر آئیں۔ نصرت نے مہر النساء کا ہاتھ پکڑ کے روتے ہوئے اپنی تمام بدتمیزی کی معافی مانگی۔ مہر النساء، میں نے تمہیں بہت ستایا، تمہیں بوجھ سمجھا، مگر آج دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ مجھے معاف کر دو ورنہ میں سکون سے مر بھی نہیں سکوں گی۔ مہر النساء نے اسے گلے لگایا اور کہا، بھابھی، میں نے آپ کو کب کا معاف کر دیا تھا، آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ فارس یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے مہر النساء کی اس وسیعت قلبی پر رشک آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ انسان کا اصل حسن اس کی شکل نہیں بلکہ اس کے اخلاق میں ہوتا ہے۔ گھر واپسی پر فارس بہت ہی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے مہر النساء سے کہا، آج میں نے تم سے ایک اور سبق سیکھا، معاف کر دینا واقعی بہت بڑا کام ہے۔ میں نے بھی سوچا ہے کہ اب میں زینب کے خاندان سے تمام تلخیاں ختم کر دوں گا اور انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دوں گا۔ مہر النساء یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئی۔ اسے لگا اس کی محنت رنگ لا رہی ہے اور اس کا گھر واقعی ایک مثالی گھر بنتا جا رہا ہے۔ اگلے چند ماہ سکون سے گزرے۔ ارغمان اور حیا کی سالگرہ کا موقع آیا تو فارس نے ایک شاندار پارٹی دی جہاں اس نے تمام رشتہ داروں اور دوستوں کو بلایا۔ اس تقریب میں مہر النساء کا وقار دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ اب صرف مہر النساء نہیں تھی بلکہ وہ فارس سکندر کی باعتبار اور قابل احترام بیوی بن چکی تھی۔ اس نے جس طرح تمام مہمانوں کی میزبانی کی اور ہر کوئی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن زندگی میں کبھی کبھی ایسی خبریں آتی ہیں جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک دن مہر النساء کو معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر ان سب کے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہ تھی۔ فارس کی خوشی کی تو انتہا نہ تھی۔ اس نے مہر النساء کے خیال رکھنے کے لیے اپنی تمام مصروفیات ترک کر دیں اور زیادہ وقت گھر پہ گزارنے لگا۔ ارغمان اور حیا بھی بہت ہی خوش تھے کہ ان کا ایک چھوٹا بھائی یا بہن آنے والا ہے، مگر مہر النساء کی صحت اس دوران کافی خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹروں نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا اور کہا کہ یہ وقت اس کے لیے بہت ہی حساس ہے۔ فارس بہت ہی ڈر گیا تھا۔ وہ ہر وقت مہر النساء کے گرد منڈلاتا رہتا، اسے خود کھانا کھلاتا اور اس کی ہر چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ ایک رات جب مہر النساء کو شدید درد ہوا تو فارس اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ وہ پوری رات آپریشن تھیٹر کے باہر ٹہلتا رہا اور دعائیں مانگتا رہا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ مہر النساء کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب ڈاکٹر نے باہر آ کر خوشخبری سنائی کہ اللہ نے انہیں ایک بیٹی دی ہے اور مہر النساء بھی خطرے سے باہر ہے تو فارس سجدے میں گر گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گود میں لے لیا اور اس کا نام نور رکھا۔ مہر النساء نے جب فارس کی آنکھوں میں وہ خوشی دیکھی تو اسے لگا کہ اس کی زندگی کے تمام دکھ دھل گئے ہیں۔ اب ان کا خاندان مکمل ہو چکا تھا۔ نور کے آنے کے بعد گھر کی رونق میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ارغمان اپنی چھوٹی بہن کا بہت ہی خیال رکھتا اور حیا تو اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑتی۔ فارس اور مہر النساء اب اپنی زندگی کے سب سے پرسکون دور میں تھے۔ ایک دن جب وہ لان میں بیٹھے تھے تو فارس نے مہر النساء سے کہا، مہر النساء، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میرا کیا ہوتا؟ شاید میں ایک زندہ لاش بن کے رہ جاتا۔ مہر النساء نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ مجھے سہارا نہ دیتے تو میں اور میری بیٹی شاید آج بھی کسی کونے میں سسک رہے ہوتے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے چنا۔ ان کی کہانی اب اس مقام پر تھی جہاں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ دوسری شادی صرف ایک ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک نیا موقع ہوتا ہے زندگی کو دوبارہ جینے کا، محبت کو دوبارہ پانے کا۔ فارس سکندر جو کبھی محبت سے انکاری تھا اب وہ محبت کی سچی تصویر بن چکا تھا، اور مہر النساء جس نے قربانیوں کا سفر طے کیا تھا اب اس گھر کی اصل مالکن اور سکون کا باعث تھی۔
سورج ڈھل رہا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ فارس نے مہرالنساء کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دور افق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مہرالنساء، یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، ہمیں ابھی بہت سی خوشیاں ایک ساتھ دیکھنی ہیں۔ مہرالنساء نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے چہرے پر موجود اطمینان اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اب ان کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں آئے گا۔ نور کی پیدائش کے بعد فارس سکندر کے گھر میں خوشیوں کا ایک نیا سیلاب امٹ آیا تھا، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی ہموار نہیں رہتی۔ جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں ذمہ داریاں اور نئے امتحان بھی سر اٹھاتے ہیں۔ مہرالنساء اب صرف ایک بیوی اور ماں نہیں تھی، بلکہ وہ اس پورے گھرانے کی روح بن چکی تھی۔ نور کے آنے سے ارکمان اور حیا کے درمیان ایک عجیب سا مقابلہ شروع ہو گیا تھا کہ کون اپنی چھوٹی بہن کا زیادہ خیال رکھے گا۔ فارس یہ سب دیکھ کر نہال ہو جاتا، لیکن اس کے دل میں اب بھی ایک خلش باقی تھی جو کبھی اسے بے چین کر دیتی تھی۔ یہ خلش مہرالنساء کے ماضی سے جڑی ہوئی تھی۔ اگرچہ مہرالنساء نے کبھی اپنے پہلے شوہر کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن فارس کو اکثر محسوس ہوتا کہ مہرالنساء کے دل کے کسی کونے میں اب بھی وہ پرانی یادیں بستی ہیں۔ ایک دن جب مہرالنساء اپنی پرانی صندوق صاف کر رہی تھی تو فارس کی نظر ایک چھوٹی سی ڈائری پہ پڑی۔ اس نے تجسس میں وہ ڈائری اٹھا لی۔ اس میں مہرالنساء نے اپنے مشکل دنوں کی داستان لکھی تھی، وہ وقت جب وہ بیوہ ہوئی تھی اور اسے اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ فارس نے جب وہ تحریر پڑھی تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ جس عورت کو اس نے شروع میں صرف ایک ضرورت سمجھا تھا، اس نے کتنے بڑے بڑے طوفان اکیلے جھیلے تھے۔ اس ڈائری کے آخری صفحات پر فارس کا تذکرہ تھا، جہاں مہرالنساء نے لکھا تھا، فارس صاحب کا رویہ چاہے کتنا ہی سرد کیوں نہ ہو، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اور حیا کو ایک چھت دی ہے۔ میں ان سے محبت کی امید تو نہیں رکھتی، لیکن اس کی عزت کی حفاظت اپنی آخری سانس تک کروں گی۔ فارس نے وہ ڈائری بند کی اور مہرالنساء کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے مہرالنساء کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مہرالنساء، میں نے تمہاری ڈائری پڑھی، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہاری خاموش آنسوں کو کبھی نہیں سمجھا۔ میں کتنا خود غرض تھا کہ صرف اپنے دکھ کو دنیا کا سب سے بڑا دکھ سمجھتا رہا۔ مہرالنساء نے مسکراتے ہوئے فارس کی آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ فارس صاحب، وہ ماضی تھا اور ماضی کو یاد کر کے حال کو تلخ نہیں کرنا چاہیے۔ آج میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ، ارکمان، حیا اور اب یہ چھوٹی سی نور میرے لیے کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی دوران فارس کے کاروبار میں ایک پھر ہلچل ہوئی، لیکن اس بار یہ کوئی سازش نہیں بلکہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسے ایک بین الاقوامی پروجیکٹ ملنے والا تھا جس کے لیے اسے چند مہینوں کے لیے بیرون ملک جانا پڑ سکتا تھا۔ فارس پریشان تھا کہ وہ اتنے عرصے کے لیے مہرالنساء اور بچوں کو اکیلا کیسے چھوڑے گا۔ مہرالنساء نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ جائے اور اپنے ملک کا نام روشن کرے، وہ گھر اور بچوں کو سنبھال لے گی۔ فارس کے جانے کے بعد مہرالنساء پر کام کا بوجھ بڑھ گیا۔ ارکمان اب اسکول جانے لگا تھا اور اسے پڑھائی میں مدد کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ نور ابھی بہت چھوٹی تھی۔ حیا بھی اب بڑی ہو رہی تھی اور اس کی اپنی ضرورتیں تھیں۔ مہرالنساء نے کمال صبر سے سب کو سنبھالا۔ وہ راتوں کو جاگ کر نور کو سلاتی اور صبح سویرے اٹھ کر ارکمان کا ناشتہ تیار کرتی۔ فارس روزانہ ویڈیو کال پر بات کرتا اور مہرالنساء کی ہمت دیکھ کر اسے فخر محسوس ہوتا۔ لیکن ایک رات اچانک حیا کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے تیز درد ہوا اور مہرالنساء اکیلی گھر پہ گھبرا گئی۔ اس نے فوراً ڈرائیور کو بلایا اور حیا کو اسپتال لے گئی۔ وہاں معلوم ہوا کہ حیا کو اپینڈکس کا مسئلہ ہے اور فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ مہرالنساء کے لیے یہ بہت ہی کٹھن وقت تھا۔ فارس ملک سے باہر تھا اور وہ اکیلی ہسپتال میں حیا کے ساتھ تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو فون کیا، مگر اس نے اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا کر آنے سے معذرت کر لی۔ مہرالنساء نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے خود تمام کاغذی کارروائی مکمل کی اور حیا کا آپریشن کروایا۔ جب حیا ہوش میں آئی اور اس نے اپنی ماں کو اپنے پاس پایا تو اس نے مہرالنساء کا ہاتھ چوم لیا۔ مما، آپ دنیا کی سب سے بہادر مما ہیں۔ مہرالنساء کی تھکن ان الفاظ کو سن کر ختم ہو گئی۔ جب فارس واپس آیا اور اسے اس سب کا علم ہوا تو وہ بہت ہی پشیمان ہوا۔ اس نے مہرالنساء سے کہا کہ اسے اس وقت واپس آ جانا چاہیے تھا،
مگر مہر النساء نے اسے سمجھایا کہ زندگی میں انسان کو خود مختار ہونا چاہیے اور اسے خوشی ہے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب رہی۔ فارس نے مہر النساء کی اس خود اعتمادی کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے کاروبار میں بھی شامل کرے گا تاکہ وہ گھر سے باہر کی دنیا کو بھی سمجھ سکے۔ فارس نے مہر النساء کو اپنی کمپنی کے ایک فلاحی ادارے کا سربراہ بنا دیا۔ مہر النساء نے وہاں بھی اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ اس نے بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کے لیے ایسے منصوبے شروع کیے جن سے ان کی زندگی بدل گئی۔ مہر النساء اب صرف فارس کی بیوی کے طور پر نہیں بلکہ اب ایک الگ پہچان سے جانی جانے لگی۔ ہر طرف اس کے حسن خلق اور سماجی کاموں کے چرچے ہونے لگے۔ اسی دوران ارغمان اور حیا کے درمیان ایک چھوٹی سی غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ ارغمان کو لگا کہ مہر النساء اب حیا کو زیادہ وقت دیتی ہے کیونکہ وہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ یہ ایک نازک موڑ تھا کیونکہ مہر النساء نے ہمیشہ ارغمان کو اپنی سگی بیٹی سے بڑھ کے چاہا تھا۔ ارغمان کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر مہر النساء تڑپ اٹھی۔ اس نے ارغمان کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے اس کی بچپن کی وہ باتیں یاد دلائی جب وہ اس کے لیے راتوں کو جاگتی تھی۔ ارغمان بیٹا، تم میرے دل کا وہ ٹکڑا ہو جس نے مجھے اس گھر میں جینے کا حوصلہ دیا۔ حیا میری بیٹی ہے لیکن تم میری وہ جیت ہو جس نے مجھے ماں کا درجہ دیا۔ مہر النساء کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر ارغمان کی تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی اور وہ اپنی ماں کے گلے لگ کے رونے لگا۔ اس دن کے بعد ان کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ فارس یہ سب دیکھ کر سوچتا تھا کہ اگر اس نے اپنی ضد نہ چھوڑی ہوتی تو وہ آج ان تمام خوبصورت رشتوں سے محروم ہوتا۔ اس نے مہر النساء کے اعزاز میں ایک بڑی تقریب منعقد کی جہاں وہ اسے اس کی خدمات پر خراج تحسین پیش کر سکے۔ اس تقریب میں شہر کے تمام معززین موجود تھے۔ جب فارس اسٹیج پر آیا تو اس نے مائک سنبھالا اور بھرپور لہجے میں کہا، آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی اس شریک حیات کی بدولت ہوں جسے میں نے کبھی حقیر سمجھا تھا۔ مہر النساء نے مجھے سکھایا کہ محبت قربانی کا نام ہے اور سچا رشتہ وہ ہے جو ہر طوفان میں ساتھ نہ چھوڑے۔ میں آپ سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں مہر النساء کے بغیر ادھورا ہوں۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا مگر مہر النساء کی نظریں صرف فارس پر جمی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ تشکر تھا جو صرف سچی قابلیت پانے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تقریب کے بعد جب سب گھر لوٹے تو رات کافی بھیگ چکی تھی۔ بچے سو چکے تھے اور پورے گھر میں ایک سکون کی آمیزش تھی۔ فارس اور مہر النساء لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ چاندنی رات نے ہر چیز کو ایک جادوئی رنگ دے دیا تھا۔ فارس نے مہر النساء کا ہاتھ تھاما اور کہا، مہر النساء، ہماری کہانی کسی فلم سے کم نہیں ہے۔ ایک ضرورت سے شروع ہونے والا سفر اب ایک لازوال داستان بن چکا ہے۔ مہر النساء نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، اور اسی داستان کا ہر حرف آپ کی محبت سے لکھا گیا ہے فارس صاحب۔ میں نے صرف آپ کا ساتھ دیا مگر اس رشتے کو وقار آپ نے بخشا۔ ان کی زندگی اب ایک ایسے مقام پر تھی جہاں کوئی بھی خوف یا فکر ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے ہر مشکل کا مقابلہ مل کر کیا تھا اور ہر خوشی کو بانٹا تھا۔ فارس نے مہر النساء سے وعدہ کیا کہ وہ اب اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس کی خوشی کے لیے وقف کر دے گا۔ مہر النساء نے بھی اسے یقین دلایا کہ وہ اس گھر کی چھاؤں بن کر ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ ابھی ان کی زندگی کے کئی اور باب لکھے جانے باقی تھے۔ بچوں کی شادیاں، ان کے مستقبل، ان کے فیصلے اور بڑھاپے کی وہ منزلیں جہاں انسان کو صرف ایک مخلص ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فارس اور مہر النساء نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر نیت میں سچائی ہو تو خدا خود راستے بنا دیتا ہے۔ ان کے گھر کی رونق اب کبھی کم نہیں ہونے والی تھی کیونکہ اس کی بنیاد محبت، احترام، خلوص پر رکھی گئی تھی۔ فارس نے مہر النساء کو ایک خوبصورت انگوٹھی پہنائی جس پر ان دونوں کے نام کندے ہوئے تھے۔ یہ ہماری اس نئی شروعات کی علامت ہے جو ہم نے آج سے شروع کرنی ہے۔ مہر النساء نے انگوٹھی کو دیکھا اور پھر فارس کو۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ تمام دکھ پہنے تھے جو اب سکھ میں بدل چکے تھے۔ ان کی یہ داستان ان تمام لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ تھی جو زندگی کے کٹھن موڑ پر ہمت ہار دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فارس اور مہر النساء کی یہ داستان ایک ایسی مثال بن گئی جسے لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ارغمان، حیا اور نور اب بڑے ہو رہے تھے اور ان کی تربیت میں مہر النساء نے اپنی روح پھونک دی تھی۔ گھر کا ہر گوشہ اب محبت کی خوشبو سے مہکتا تھا۔ فارس نے اپنے کاروبار سے تھوڑا کنارہ کشی اختیار کر لی تھی
تاکہ وہ اپنی زندگی کی اصل کمائی یعنی اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکے۔ ایک سہانی شام جب سورج کی نارنجی کرنیں فارس کے بنگلے کی وسیع لون کو اپنی آغوش میں لیے کھڑی تھی، پورے خاندان وہیں جمع تھا۔ ارغمان اب یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کاروبار کی باریکیاں سمجھ رہا تھا۔ حیات جو اب بھی ایک باوقار نوجوان لڑکی بن چکی تھی، اپنی چھوٹی بہن نور کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ مہر النساء کرسی پر بیٹھی ان سب کو دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو صرف ایک کامیاب عورت کے پاس ہوتا ہے۔ فارس جو کچھ دیر پہلے دفتر سے آیا تھا مہر النساء کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مہر النساء کے ہاتھ میں کپکپاہٹ محسوس کی تو پریشانی سے پوچھا، مہر النساء تم ٹھیک ہو؟ کہ تمہیں تھکن محسوس ہو رہی ہے؟ مہر النساء نے دھیرے سے سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے کہا، نہیں فارس، یہ تھکن نہیں ہے، یہ وہ سکون ہے جس کا مجھے برسوں انتظار تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بچے کتنے خوش ہیں اور آپ کتنے پرسکون۔ ایک عورت کو زندگی سے اور کیا چاہیے؟ فارس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مہر النساء، آج میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اپنے نام کی تمام جائیداد اور اس گھر کو تمہارے اور بچوں کے نام منتقل کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد تمہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ مہر النساء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فارس صاحب، آپ نے مجھے اپنا نام دیا، اپنی عزت دی اور اپنے بچوں کی ماں تسلیم کیا۔ یہی میرے لیے سب سے بڑی جائیداد ہے۔ مجھے ان کاغذات کی ضرورت نہیں ہے۔ فارس نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ ضرورت نہیں، یہ میرا پیار ہے مہر النساء۔ میں نے تمہیں شروع میں بہت دکھ دیے، تمہاری قدر نہیں کی، مگر تم نے اپنی خاموش محبت سے مجھے بدل دیا۔ آج اگر میں ایک اچھا انسان اور اچھا باپ ہوں تو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اسی دوران ارغمان اس کے پاس آیا اور شرارت سے بولا، بابا، آج آپ پھر مما کی تعریفیں کر رہے ہیں، ہمیں بھی تو کچھ موقع دیں، ہم اپنی پیاری مما کو بتائیں کہ وہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ حیا اور نور بھی دوڑتی ہوئی آئی اور مہر النساء کے گلے لگ گئیں۔ پورا ماحول قہق اور خوشیوں سے بھر گیا۔ فارس نے دیکھا کہ زینب کی وہ تصویر جو دیوار پر لگی تھی اب اسے دکھ نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ ایک خوشگوار یاد بن کے رہ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ زندگی کبھی بھی کسی ایک مقام پر ختم نہیں ہوتی۔ اگر انسان کے پاس مہر النساء جیسی باہمت اور مخلص شریک حیات ہو تو وہ ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ رات کے وقت جب بچے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، فارس اور مہر النساء بالکنی میں کھڑے چاندنی کا نظارہ کر رہے تھے۔ مہر النساء نے فارس سے کہا، فارس صاحب، کیا آپ کو یاد ہے وہ دن جب آپ مجھ سے پہلی بار ملے تھے اور آپ نے کہا تھا اس گھر میں میرے لیے محبت کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ فارس نے شرمندگی سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، اور مجھے اپنی اس نادانی پر آج بھی افسوس ہوتا ہے۔ میں کتنا غلط تھا کہ میں نے ایک معاہدے کو رشتہ سمجھ لیا تھا، جبکہ اصل رشتہ تو روحوں کا ہوتا ہے۔ تم نے اس معاہدے کو اپنی محبت سے ایک مقدس بندھن میں بدل دیا۔ مہر النساء نے اپنا سر فارس کے کندھوں پر رکھ دیا اور خاموشی سے اس پل کو محسوس کرنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ ایک بیوہ کی حیثیت سے اپنے بھائی کے گھر پر بوجھ سمجھی جاتی تھی اور آج وہ اس شہر کے سب سے معزز گھرانے کی ملکہ تھی۔ اس کا سفر کٹھن ضرور تھا، مگر اس کا انجام بہت ہی خوبصورت تھا۔ فارس نے مہر النساء کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی، مہر النساء، تم میری زندگی کا وہ ادھورا سپنا ہو جو اب مکمل ہو چکا ہے۔ شکریہ میرا ساتھ دینے کے لیے اور مجھے دوبارہ جینا سکھانے کے لیے۔ مہر النساء کی آنکھوں میں خوشی کا ایک آنسو ٹپکا اور اس کے لبوں پر ایک دعا مچلی، یا اللہ، ہر اس عورت کو ایسا ہی سہارا اور ایسی ہی عزت دینا جو زندگی کی تلخیوں سے ہار چکی ہو۔ آسمان پر چمکتے ستارے ان کی لازوال محبت کی گواہی دے رہے تھے۔ ان کی یہ داستان جو ایک ضرورت اور مجبوری سے شروع ہوئی تھی اب ایک ایسی حقیقت بن چکی تھی جس میں صرف سکون، احترام اور بے پناہ محبت تھی۔ فارس اور مہر النساء کا یہ سفر اب ایک ایسی منزل پر تھا جہاں سے آگے صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ محبت کا کوئی وقت نہیں ہوتا اور سچا ساتھی وہی ہے جو آپ کی روح کے زخموں کو اپنی ممتا اور پیار سے بھر دے۔